میں یہ تکلیف کی آپ سے معافی بھی چاہتا ہوں. بھائی ان بچیوں نے دیکھ لیا ہوگا ہمارے سر منور زمان کو ہم نے ماشاءاللہ وہ اسٹیج پر محبت میں کھڑے ہوئے آپ کے لیے. سب لوگ اچھے اطمینان سے چہرہ دیکھ لے, کیونکہ ایسی شخصیت بہت کم ہمیں دیکھنے ملتی ہے, اور شاید ابھی آئے ہیں, معلوم نہیں اب کب ان کو موقع رہے گا. صرف یہ نہیں بلکہ ہمارے حضرت مولانا حذیفہ بستانوی صاحب دامت برکاتہم, وہ بھی ماشاءاللہ اس وقت بہت محنت کر رہے, بالکل الولد سر لابی, اپنے ابا خادم القرآن حضرت والا دامت برکاتہم کے طرز پر چل رہے ہیں. اللہ ان کی بھی عمر میں برکت عطا فرمائے. مولانا آپ سے بھی معافی بیٹھ جائیے. بہت بہت آپ کا شکریہ, بہت جزاک اللہ. اب مولانا دعا صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی اب بہت بڑے سر ہمارے منور زمان سر کا بیان ہونے والا ہے, اور بہت ہی اچھے اسپیکر ہے. آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ آپ لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھ جائیں, اور ہم سر سے بہت ہی عاجزانہ التماس کرتے ہیں کہ وہ اپنے بیان سے ہم سب کو سرفراز فرمائیں. بھائی تمام حضرات سے درخواست ہے کہ آگے بہت ساری کرسی خالی ہے, یہ 2000 مجمع کا سٹیج لگا ہوا ہے. اگر آپ لوگ تھوڑی تکلیف اٹھائیں گے اور تھوڑا آگے آئیں گے, ہمارے سر منور زمان بہت دور سے آئے ہیں اور بہت مشقتوں کے بعد آئے ہیں, اور آج ان کو سننے کے لیے پبلک ترستی ہے, پوری جنتا جمع ہوتی ہے. آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے اور مل مل کر بیٹھے تاکہ سر اپنا پروگرام شروع کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے پناہ شکر گزار ہوں, اور ہمیشہ شکریہ ادا کرتے رہتا ہوں کہ اللہ نے مجھے آپ کے دلوں میں محبت ڈال کر یہاں مجھے انوائٹ کیا گیا, اور آپ کے بیچ میں کچھ بات رکھنے کا بھی اللہ نے موقع دیا ہے, اور اس کا میں شکریہ ادا فیض ویلفیئر ایڈ کے جتنے بھی ٹرسٹیز ہیں, ذمہ داران ہیں, بالخصوص قاری محمد علی صاحب, قاری احمد علی صاحب, اور ان کے مزید بھائی مولوی حذیفہ صاحب, اور جتنے بھی لوگ جڑے ہیں. ان تمام حضرات کے نام میں نہیں جانتا, لیکن جتنے بھی لوگ جڑ کر کام کر رہے ہیں ایز اے ٹیم, اس ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. بالخصوص یہ جو آپریشنز کا کام کر رہے ہیں اور یہ شادیوں کا جو کام کر رہے ہیں, یہ واقع بہت بڑے کام ہوتے ہیں. اور بالخصوص انڈیا میں ایسے کتنے غریب انسان ہیں جو چاہ کر بھی زندگی کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے, والدین کہ جب بچے ہوتے ہیں تو ان کے زندگی کا بس ایک مقصد ہوتا ہے کہ بس میری بچی کی شادی ہو جائے. بھلے بچے کی شادی ہو نہ ہو وہ کر لے گا اپنے خود سے, لیکن لڑکی کی شادی ہونی چاہیے. اور یہ باپ کے سینے پر یہ جو بوجھ ہوتا ہے, کبھی کبھار 30 سال یہ بوجھ سہتا ہے باپ, کبھی کبھار 40 سال یہ بوجھ سہتا ہے باپ, اور وہ خواب پورا نہیں ہو سکتا ہے, اس لیے کہ اس کی آمدنی بمشکل 200 روپے نہیں کماتا ہے دن کے, وہ تو وہ اپنی بیٹی کی شادی کیسے کریں. ایسے وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ حضرات کو منتخب کرتا ہے, سلیکٹ کرتا ہے, اور مدد کے طور پر ان کو ان کے گھر تک پہنچا کر ان کی شادی کرواتا ہے. ان اچھے لوگوں میں سے ماشاءاللہ قاری محمد علی صاحب ہے, اور ان سے جڑے جتنے بھی حضرات ہیں وہ ہیں جو یہ کام کیے جا رہے ہیں. اور یہاں جتنے حضرات ہیں, بالخصوص جو لوگ یہاں پر جمع ہیں, میں ان سے مخاطب تو ہوں ضرور, لیکن میں چاہتا ہوں کہ میری آواز ان کے کانوں تک ضرور جائے جن کی آج شادی ہو رہی ہے. یعنی میں نے سنا 60 62 65 جتنے بھی شادیاں آج ہو رہی ہے, تو اس کا مطلب کتنے ہو رہی ہیں؟ 68 ہو رہی ہے ماشاءاللہ. تو 68 ہو رہی ہے تو 136 انسانوں سے میں بات کر رہا ہوں ابھی. باقی جو بیٹھ کر سن لے بہت اچھا ہے, نہ سنے کوئی زبردستی نہیں ہے, کیونکہ آپ پر کوئی زبردستی ہم کبھی کر ہی نہیں سکتے ہیں. لیکن جن کی شادی ہو رہی ہے, 68 بندوں کی جو شادی ہو رہی ہے, اس کا مطلب 136 جو انسان یہاں پر آج بیٹھے ہیں جن کی شادی ہو رہی ہے, ان سے میں مخاطب ہوں. وہ مجھے بہت غور سے سنیں.
اور صرف یہی 136 نہیں بلکہ جتنے لوگ بیٹھے بھی ہیں اور میڈیا کے ذریعے سے میری آواز جہاں جہاں تک جا رہی ہے، بالخصوص وہ ینگسٹرز جو ابھی شادی نہیں کیے ہیں، وہ مجھے بہت غور سے سنیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنا کر آسمان، چاند، تارے، سورج، زمین، پیڑ، پہاڑ، سارے چیزیں بنانے کے بعد اللہ نے کہا کہ انسان اشرف ہے، یعنی انسان اعلیٰ ہے، انسان بہترین ہے۔ سب کے ہاتھوں میں موبائل فون ہے، لیکن ہم سب کو پتا ہے کہ موبائل میں کون سا موبائل اعلیٰ ہے، کون سا موبائل بہترین ہے۔ تو سب کے زبان پر ایک ہی نام آتا ہے، ایک ہی کمپنی کا نام آتا ہے، آئی فون ہے، ایپل ہے، کیونکہ اس میں کوئی وائرس نہیں ہے اور برانڈڈ فون ہے، زبردست فون ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ سب کو بنانے کے بعد کہتا ہے انسان اشرف ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے انسان اشرف ہے، عورت اشرف ہے، مرد اشرف ہے، گورا انسان اشرف ہے، کالا انسان اشرف ہے۔ ایسا نہیں کیا اللہ نے، ایسے ڈیفرینشیٹ نہیں کیا ہے۔ سارے انسانوں کو اللہ نے اشرف کہا، اعلیٰ کہا، بہترین کہا۔ کوئی اسکول میں ٹیچر پورے 40 بچوں کی تعریف نہیں کرتی ہے، صرف 3 جو ٹاپرز ہوتے ہیں بس انہی کے قصیدے پڑھتی ہیں ٹیچر، باقی جو 37-35 بندے ہوتے ہیں ان کو تو ڈانٹی ملتے رہتی ہے۔ لیکن اللہ نے جتنے انسان کو بنائے اس سب کو بنانے کے بعد اللہ نے ایک ٹرافی دیا۔ آج کتنے لوگوں کو ٹرافیز ملے ہیں، ایوارڈز ملے ہیں، فیلیسیٹیشن ہوا ہے۔ بلکہ میں کہتا ہوں 31 جنوری کو ہندوستان کا فیلیسیٹیشن ڈے منایا جائے، اتنے لوگوں کو آپ نے فیلیسیٹیٹ کیا ہے ماشاءاللہ۔ اور یہ ٹرافیز، میمنٹوز جو ملتے ہیں اللہ نے بھی تو ایک دیا ہمیں، وہ کیا ہے؟ اشرف، یعنی سپریم، بہترین، اعلیٰ۔ اب اس کے بعد ہم لوگ کام نہیں کر کر ہم نکمے ہو جاتے ہیں، کوئی چور ہو جاتا ہے، کوئی زانی ہو جاتا ہے، کوئی عجیب عجیب گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے، کوئی ڈرگ ایڈکٹ ہو جاتا ہے۔ یہ اس کے کرتوتے ہیں، وہ ذمہ دار ہے۔ لیکن اللہ نے تو انسان کو اعلیٰ بنا کر بھیجا ہے۔ اب اس کا استعمال آپ صحیح کرو گے تو آپ زندگی بھر اعلیٰ ہی رہیں گے۔ تو آپ نے زندگی کو سمجھنا ہے، اللہ کے اس تحفے کو سمجھنا ہے اور اپنے زندگی کو بہتر سے بہتر بناتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا ہے۔ اور پھر اللہ نے انسانوں کو بنانے کے بعد اللہ نے شادی بھی رکھا ہے، جس کو میرج ہم لوگ کہتے ہیں۔ لیکن آج اس کے دور میں جو 2024 میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، یہ تو 2024 میں میرج سے پہلے جو رشتے قائم ہوتے ہیں، لڑکا لڑکی جو بات چیت کرتے ہیں، پھر پیار ہوتا ہے، پھر زنا کرتے ہیں، اس زنا کو انگریزوں نے نام دیا ہے لو میرج، یعنی لو کرو پھر بعد میں میرج کرو، پھر میرج کے بعد میں 90% ہیٹ کرنے لگتے ہیں۔ شروعات لو، سیکنڈ میرج، تھرڈ ہیٹ، فورتھ ڈیورس۔ آپ دیکھیں یہی ہو رہا ہے معاشرے میں، پہلے لو ہو رہا ہے، ایسا لو ہو رہا ہے پاگلوں کی طرح لو ہو رہا ہے۔ ایک لڑکے کو لو ہوا ہے لڑکی سے، لڑکی کا باپ کمشنر ہے، اب وہ چوتھے مالے پر لڑکی رہتی ہے، اس نے چیلنج کیا لڑکے کو، اگر تجھ میں دم ہے تو چوتھے مالے پر دیوار پہ چڑھ کر مجھے ایک پھول دینا۔ تو وہ جان جوخم میں ڈال کر چوتھے مالے پر چڑھتا ہے، اس کو پتا بھی ہوتا ہے کہ یہ کمشنر کی بیٹی ہے، لیکن سنا نا لو از بلائنڈ، آپ نے سنا کہ جب عشق ہوتا ہے تو پاگل ہو جاتے ہیں لوگ، کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتا ہے اس کو، دنیا بھر سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے وہ، اور وہ چوتھے مالے پہ بھی چڑھ جاتا ہے۔ تو یہ جو پہلا سٹیپ ہے لو، دوسرا سٹیپ ہے میرج، تیسرا سٹیپ ہے جھگڑا، لو یا ہیٹ، اور چوتھا ہے ڈیورس۔ یہی تو ہو رہے ہیں آج۔ جبکہ اللہ نے کہا میرج کس کے لیے ہے؟ لو کرنے کے لیے ہے۔ لو کر کے میرج نہیں کرنا ہے، میرج کر کے لو کرنا ہے۔ اور میرج ایک دفعہ ہو جائے تو آخری سانس تک لو کرتے رہنا ہے، صبح سے شام تک لو کرتے رہنا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے معاشرے میں۔ معاشرے میں نفرت ہو رہی ہے، گالی گلوچ ہو رہی ہے، شادی کے بعد شوہر بیوی بد زبانی سے بات کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی کھچائی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی کمپلینٹس کرتے جا رہے ہیں، شوہر بیوی کی کمپلینٹ، بیوی شوہر کی کمپلینٹ، پولیس اسٹیشن میں کمپلینٹ جا رہا ہے۔ لائف پارٹنرز کبھی کمپلینٹ کر سکتے ایک دوسرے کو؟ کر ہی نہیں سکتے۔
What is marriage? Marriage is understanding. Marriage is adjustment. Marriage is patience. صبر کو کہتے ہیں. اور جس جوڑے میں صبر نہیں ہے وہ جوڑا کبھی کامیابی نہیں ہو سکتا ہے. صبر دونوں میں بھی ہونا چاہیے, ایڈجسٹمنٹ دونوں میں بھی ہونا چاہیے. اب لڑکی آ کر کہتی ہے میرے باپ نے مجھے بہت زبردست پالا ہے, بہترین کھانا کھلایا کرتا تھا, زبردست کپڑے پہنایا کرتا تھا, تو کچھ بھی نہیں کر رہا ہے, تو پھر تو شادی نہیں کرنا تھا, باپ کے ساتھ ہی زندگی گزارنی تھی. یہاں آ جائے تو پھر باپ نہیں ہے آپ کا, بس سب کچھ تیرا لائف پارٹنر یہی ہے. تو یہ ایڈجسٹمنٹ کرنا بہت ضروری ہے. زندگی ایک طرح نہیں گزرتی ہے. بالخصوص لڑکیوں سے اگر میں مخاطب کروں, دلہنوں سے میں بات کر رہا ہوں, تو دلہنوں کے لیے میرا میسج ہے کہ جیسے آپ اپنا گھر چھوڑ کر ایک نئے گھر میں آپ تشریف لے آتے ہیں تو ساری چیزیں نہیں ہوتی ہے. سمجھنا کہ آپ نے ایک جنم لیا ہے اور نئے طور پر, کیونکہ جو زندگی آپ کی اپنے والدین کے ساتھ گزری وہ بالکل الگ. جیسے دن 24 گھنٹے کا ہوتا ہے تو اس میں دو پارٹس ہوتے ہیں, ایک اندھیرا ایک اجالا. یہ دو اپوزٹ ہے ایک دوسرے کے. اندھیرا اپوزٹ ہے اجالے کا, اجالا اپوزٹ ہے اندھیرے کا. بالکل اسی طرح اپنا گھر چھوڑ کر آپ جب سسرال میں آتی ہیں تو آپ وہ چیزیں ایکسپیکٹ نہ کریں جو آپ کے ساتھ ہوا کرتا تھا گھر میں. ویسے آپ کو امی بھی بہت ڈانٹتی تھی, ابو بھی بہت ڈانٹتے تھے, اگر بڑے بھائی ہیں تو بڑے بھائی بھی بہت ڈانٹتے تھے. تو ایک دفعہ یا سانس نے کیا ڈانٹ لیا آپ کو, آپ گھر چھوڑنے کی بات کرتے. ایک دفعہ آپ کو آپ کے ہسبینڈ نے کیا ڈانٹا تو آپ اپنے ہسبینڈ کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیتے ہیں. جبکہ آپ کے باپ نے بہت دفعہ ڈانٹا, کیا آپ نے گھر چھوڑ کر کبھی بھاگا؟ آپ کی امی نے آپ کو بہت دفعہ مارا بھی, کیا آپ نے گھر چھوڑ کر کبھی گئی ہیں؟ کبھی نہیں گئی, وہی گھر میں پڑی رہی ہیں آپ. لیکن یہاں ساس نے کیا ایک بات بولی ہے بس ہنگامہ مچا دیتے ہیں. تو وہاں بھی جا کر اپنے ہسبینڈ کے والدین کو اپنے ماں باپ سمجھ لیں اور دل سے سمجھیں تو انشاءاللہ کوئی دراریں نہیں آئیں گی رشتوں میں. صرف ماننے کی بات ہے کہ آپ نے ماننا ہے. ابھی ممبئی میں میں نے ایک لیکچر دیا, 2 لیکچرز تھے. رفیق دودوالا صاحب کے بھانجے ڈاکٹر ساجد صاحب, شاہد بھائی اور ان کی امی ماشاءاللہ 18 سال سے دینیات کا کام کر رہی ہیں. تو 7000 مستورات بیٹھی تھی میرے لیکچر میں, 7000. وہ 7000 میں سمجھتا ہوں کہ 4000 تو لڑکیاں تھیں جن کی شادی نہیں ہوئی تھی. تو میں نے سارے لڑکیوں سے ایک سوال کیا. وہ سوال کیا کیا, اور دلہنوں سے بھی میں سوال کر رہا ہوں. میں نے ان سے سوال کیا کہ مستقبل میں یعنی فیوچر میں کیا آپ لوگ شادی کرنا چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے. تو قاری صاحب ایک بھی لڑکی ہاتھ نہیں اٹھائی. پھر میں نے کہا یہ سنت ہے. اما عائشہ نے شادی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی کیا حضرت علی سے. اب بتاؤ پیارے بچیوں, مستقبل میں شادی کرنا چاہتی ہیں؟ تو 4000 بچیاں سب ہاتھ اٹھائے. پھر میں نے دوسرا سوال کیا کہ شادی اب ہو گئی آپ کی, مانو سب کی شادی ہو گئی ہے, کیا آپ لوگ جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ میرا سوال بھی ختم نہیں ہوا, 4000 ہاتھ اٹھ گئے اوپر. پھر میں نے تیسرا سوال کیا, اب بتاؤ چونکہ آپ نے فیصلہ کر لیا جنت میں جانے کا, تو اکیلے جانا چاہتی ہیں یا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جانا چاہتی ہیں؟ اکیلے جانا چاہتی ہیں تو 1 ہاتھ اٹھائے, ہسبینڈ کے ساتھ جانا چاہتی ہیں تو 2 ہاتھ اٹھائے. تو سوال ختم بھی نہیں ہوا, 2 ہاتھ اوپر اٹھا دیے سب لوگ. میں نے کہا اب ہے فائنل میچ, آخری سوال ہے, اب اس سوال کا جواب دیں کہ آپ کے ہسبینڈ کی جنت کہاں ہے؟ آپ کے ہسبینڈ کی جنت کہاں ہے؟ تو دھیرے دھیرے جواب آنے لگے کہ میرے ہسبینڈ کی جنت میرے ہسبینڈ کے ماں کے قدموں میں ہے, یعنی میری ساسو ماں کے قدموں میں ہے. تو پھر آپ کے ساسو ماں کے قدموں کو آپ کیسے ڈیفائن کرو گے؟ میں نے پوچھا, کوئی جواب ہی نہیں دے رہے. میں بولا گیٹ وے آف ہیون ہے. وہ کیا ہے؟ گیٹ وے آف ہیون ہے. آپ ہسبینڈ کے ساتھ جنت میں جانا چاہتی ہیں تو پھر ہسبینڈ کی جنت کدھر ہے؟ ہسبینڈ کے ماں کے قدموں میں ہے. تو پھر میں نے کہا اسلام اجازت ضرور دیتا ہے آپ کو کہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ علیحدگی میں الگ سے رہیں. ضروری نہیں کہ آپ ساس سسر کے ساتھ رہیں. یہ انڈیا میں کلچر ہے, رہ رہے. اللہ ہر چیز کو مانتا ہے, دیکھنے والا ہے, نیتیں جانتا ہے.
You have absolute right to live your independent life. آپ اکیلے اپنی زندگی گزار سکتی ہیں ہسبینڈ کے ساتھ میں. دلہنوں کے لیے میسج ہے. لیکن آپ کبھی اپنے ہسبینڈ کو اس کی ماں سے دور نہیں کر سکتی ہیں. اگر آپ اپنی ہسبینڈ کو اپنے ماں سے دور کر رہی ہیں تو گویا آپ اپنے ہسبینڈ کو جنت سے دور کر رہی ہیں. کیونکہ اللہ صاف صاف کہتا ہے کہ والدین ناراض تو میں ناراض. اگر آپ کے ہسبینڈ ہیرو ہیں جس کے ملین فالوورز نہیں ہیں, 850 کروڑ فالوورز ہے, سمجھ جائیں اس دنیا میں لوگ کتنے ہیں؟ 850 کروڑ ہے. اس سے زیادہ فالوورز تو نہیں ہو سکتے نا؟ ہو سکتے ہیں کسی کے. سوشل میڈیا پر کوئی ایک بندہ بھی اس روح زمین پر نہیں ہے آج جس کے 850 کروڑ فالوورز ہو. لیکن مان کر چلتے ہیں کہ ایک دلہن ہے اور اس کا جو دلہا ہے وہ دلہا ایسا بہترین ہیرو ہے جس کے 850 کروڑ فالوورز ہیں. نہ جو رونالڈو کے ہیں, نہ وراٹ کوہلی کے ہیں, نہ کوئی پریزیڈنٹ کے ہیں. لیکن آپ کے دلہے کے ہیں, بہت بڑا سیلیبریٹی ہے. لیکن 850 کروڑ میں 2 ایسے شخصیات ہیں جو آپ کے ہسبینڈ سے ناراض ہے, اور وہ 2 کون ہیں؟ آپ کے ہسبینڈ کے والدین, پیرنٹس ہیں. تو پھر اللہ کہتا ہے کہ سب تجھ سے راضی ہو سکتے ہیں لیکن میں تجھ سے راضی نہیں. اس لیے راضی نہیں کیونکہ تیرے والدین تجھ سے راضی نہیں ہیں. تو تو جتنا بھی محبت کرنا ہے تیری دلہن سے کر لے. کیا کیا کھلانا ہے تو کھلائے, کیا کیا پلانا ہے تو پلائے, اپنے دلہن کو گھمائے. لیکن ایک سوال آپ پر ہمیشہ منڈراتا ہے کہ کیا میرے والدین مجھ سے خوش ہیں؟ یہ روز سوال کرنا ہے. ہر بندے کو اس بندے کی عمر اگر 60 سال بھی ہے, اس کے والدین کی عمر 90 سال ہے, تو وہ 60 سال جس کو ہم بوڑھا کہتے ہیں, وہ 60 سال بوڑھے کو بھی یہ سوچنا پڑے گا روز, کیا میرے والدین مجھ سے خوش ہیں, مجھ سے راضی ہیں؟ جواب یس آتا ہے تو آپ اطمینان بخش زندگی جی سکتے ہیں. جواب اگر نو آتا ہے تو خلاص پھر آپ کو جنت نصیب نہیں ہے. اللہ صاف صاف کہتا ہے کہ والدین راضی تو میں راضی. 850 کروڑ آپ کے ایڈمائررز ہیں, آپ کے دیوانے ہیں, آپ کے فالوورز ہیں, صرف 2 ناراض ہے تو اللہ نے کہہ دیا میں بھی ناراض. تو یہ دلہن کی ذمہ داری ہے. اگر آپ چاہتی ہیں اپنے ہسبینڈ کو جنت میں لے جانا, میک شیور دیٹ یور ہسبینڈ لوز ہز پیرنٹس. لیکن 90% دلہنیں یہ نہیں چاہتی, بلکہ ماں باپ سے دور کر دیتی ہیں. میں سب نہیں کہہ رہا ہوں, میجورٹی آف میکسیمم دلہنیں یہی کر رہی ہیں, ماں باپ سے دور کر دیتے ہیں. میں التجا کرتا ہوں اس پلیٹ فارم سے, اتنے بابرکت محفل سے, میں ہاتھ جوڑ کر ونتی کرتا ہوں کہ دلہنیں جتنے بھی انڈیا کے ہیں, جو ہونے والے ہیں, جو مستقبل میں شادی کرنے والے ہیں, مجھے سنیں غور سے کہ آپ واقعے میں اگر اپنے والدین کو جنت میں دیکھنا چاہتے ہیں, اور واقعے میں آپ اپنے ہسبینڈ کو جنت میں دیکھنا چاہتے ہیں, تو پھر آپ یاد رکھ لیں اس بات کو, آپ اپنے ہسبینڈ کو اپنے والدین سے دور نہیں کر سکتے. اب دلہنوں کے لیے میرا دوسرا میسج بہت زبردست میسج ہے, بہت غور سے سنیں, اور میڈیا والوں اس میسج کو خوب وائرل کرنا. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شوہر اپنے بیوی کو یہ کہہ کر باہر جاتا ہے کہ میں کچھ دن کے لیے باہر جا رہا ہوں, میرے آنے تک آپ گھر میں ہی رہنا, کہیں باہر نہیں جانا. مجھے یقین ہے یہاں جتنے بھی خواتین ہیں, دلہنیں ہیں, وہ غور سے سن رہی ہیں میری بات کو. کیا میسج دیا گیا؟ میں کچھ دن کے لیے, ہسبینڈ اپنی وائف سے کہہ رہا ہے میں کچھ دن کے لیے باہر جا رہا ہوں, میرے واپس آنے تک آپ گھر میں ہی رہنا, کہیں باہر نہیں نکلنا. تو وہ یہ کہہ کر ہسبینڈ تشریف لے گئے, ٹور پر چلے گئے, اور اس کے کچھ دن بعد اس دلہن کے والد کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. اس وقت میں کوئی کمیونیکیشن کا دور تھا نہیں جو میسج کریں, فون کریں, پوچھیں. تو اس خاتون نے کیا کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیٹر لکھا. لیٹر لکھ کر یہ کہا کہ میرے ہسبینڈ نے ایسا تاکید کی ہے,
منع کیا مجھے باہر جانے کو، لیکن ایک سچویشن آیا ہے. وہ سچویشن یہ ہے کہ میرے ابا حضور بیمار ہے، کیا میں انہیں دیکھنے جا سکتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹر لکھا، جواب دیا آپ نہیں جا سکتی ہیں، کیونکہ آپ کے ہسبینڈ نے آپ کو منع کیا گھر سے باہر نکلنے کو. پھر کچھ دن بعد دوسرا لیٹر لکھتی ہے وہ، میرے ابا حضور کی طبیعت بہت ناساز ہے، سیریس ہے، کیا اب میں جا سکتی ہوں؟ تو پھر جواب آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ بالکل نہیں جا سکتی ہے کیونکہ آپ کے ہسبینڈ نے آپ کو منع کیا ہے. پھر کچھ دن کے بعد ایک غمزدہ لیٹر لکھتی ہے وہ دلہن کہ مائی ڈیڈ از نو مور، میرے ابا حضور ابھی اس دنیا میں نہیں ہے، انتقال فرما گئے، کیا اب میں جا سکتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب لکھتے ہیں کہ آپ ابھی بھی نہیں جا سکتی ہے، کیونکہ آپ کے ہسبینڈ نے آپ کو اجازت نہیں دی گھر سے باہر نکلنے کی. پھر کچھ دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیٹر آتا ہے، دلہنوں جتنے بیویاں ہیں سن لو کہ نبی، لاڈلے نبی نے میسج دیا پورے دلہنوں کو. آپ نے ایک لیٹر لکھا اس دلہن کو کہ آپ نہ جا کر اپنے والد کے موت پر آپ نے اپنے ابا حضور کی مغفرت کروا دی ہے. ماشاءاللہ، کہے سبحان اللہ. صرف ہسبینڈ کی بات سننے سے وہ دلہن کس کو جنت میں بھیج رہی ہے؟ مغفرت کا مطلب کیا ہے؟ سارے گناہ معاف، سیدھے جنت میں بغیر سوال جواب کے. صرف ہسبینڈ کی بات سننے کی وجہ سے باپ کی مغفرت ہو گئی ہے. کس کی مغفرت؟ باپ کی مغفرت ہو رہی ہے. یہ درجہ رکھا ہے. اس لیے علماء حضرات میں بتائے کہ سجدہ کرنے کا حکم اگر ہوتا تو دلہن کو کس پر واجب ہو جاتا؟ اپنے ہسبینڈ پر سجدہ کرنے کا حکم ہوتا، اپنے ہسبینڈ پر حکم کرنے کا، سجدہ کرنے کا حکم ہوتا. اتنا مرتبہ ہے ہسبینڈ کا، لیکن آج دونوں میں کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. ہر ذری چھوٹی بات ہوتی ہے تو سیدھا وہ گھر چھوڑ کر میکے اپنے گھر چلے جاتی ہے. اور جتنے ڈیورسز ہو رہے ہیں، یہ ڈیورسز میں کہتا ہوں 30 سے 40% جو رول ہوتا ہے وہ دلہن کے ماں کا ہوتا ہے. اگر ایک گھر میں 3 بہو ہے تو ماں فون کرتی ہے بہو کو کہ بیٹی کیا کر رہی تھی آج صبح میں 5 بجے اٹھی، میں نے جھاڑو لگایا، میں نے کھانا بنایا. پھر وہ پوچھتی ہے اور 2 دلہنیں اور 2 بہو تھے وہ کیا کر رہے؟ نہیں مما وہ تو سو رہے، وہ لوگ کام نہیں کرتے. اب یہ کیا کرے گی؟ نہیں تو بھی ایسی ایکٹنگ کر، تو بھی بتا کہ تجھے بخار ہے، یہ بیماری ہے، تو کام نہ کر. یہ تربیت ہو رہی ہے. ماں کو تو کہنا چاہیے وہ دونوں اگر کام نہیں کر رہے نہ کریں، لیکن تو ہمیشہ کام کرتے رہنا ہے. اب کچھ بھی بہانے کر کے وہ گھر بلا لیتی ہے. کبھی باپ نہیں چاہتا کہ اس کی بیٹی لڑ کر سسرال سے میکے آ جائے. باپ کبھی 1 سیکنڈ بھی اپنے بیٹی کو اپنے گھر میں دیکھنا پسند نہیں کرے گا، لیکن ماں 10 دن بٹھا لیتی ہے گھر میں. اور دونوں میں ڈیورس ہوتا ہے. نقصان کس کا زیادہ ہوتا ہے؟ لڑکی کا ہوتا ہے. لڑکا کل ٹکٹ بک کر کے UK چلا جائے گا، ساؤتھ افریقہ چلا جائے گا، دبئی چلے جائے گا. ایسے لڑکی جا سکتی ہے کہیں؟ سورت چھوڑ کر احمد آباد نہیں جا سکتی، ایک جگہ چھوڑ کر ایک جگہ نہیں جا سکتی ہے. اس لیے رشتے توڑنے کا کبھی خیال بھی نہیں آنے دینا چاہیے. آج توڑنے میں جو میجر رول ادا ہو رہا ہے نا وہ ماؤں کی طرف سے. اس لیے سب سے پہلے تو شادی سے پہلے تربیت ہونا بہت ضروری ہے. سارے سبجیکٹس ہم نے سکھا دیے، کمپیوٹر ہم نے سکھایا، سائنس ہم نے سکھا دیا، سوشل ہم نے سکھا دیا، انگلش ہم نے سکھا دیا. نہیں سکھایا تو لائف آفٹر میرج کیسے جینا ہے، ہاؤ ٹو لیو لائف آفٹر میرج، یہ 99.99999999% پیرنٹس اپنے بچیوں کو، اپنے بچوں کو نہیں سکھا رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے معاشرے میں. اس کو باقاعدہ NGOs، جیسے یہ NGO شادی تو کرا رہا ہے، میں آپ سے التجا کرتا ہوں کچھ ایسے ٹرینرز کو بھی ہائر کریں، ہائر کر وہ پیرنٹس کو بھی ٹریننگ دیں، اور بالخصوص یہ دلہے دلہنوں کو بھی ٹریننگ دیں. تب جا کر رشتوں میں مضبوطی آئے گی. ایک قصہ تھا، میرے پاس ایک عورت فون کی تھی، خاتون نے فون کر کے بڑا رو رہی تھی. میں نے پوچھا آنٹی بتائیں کیوں رو رہی ہے؟ نہیں بیٹا میں بہت پریشان ہوں، آپ کے ویڈیوز بہت دیکھتی ہوں، میں بہت پریشان ہوں اپنی بہو کو لے کر. میں نے پوچھا کیا ہوا، بہو نے کیا کیا؟ اس نے کہا نے ہمارا جینا حرام کر دیا ہماری بہو رانی نے، وہ اتنا ستا رہی ہے، میرے بیٹے کی زندگی ڈپریشن تک چلے گئی ہے.
تو پھر میں نے کہا یہ جو پرابلم آپ بتا رہی ہیں یہ ون سائڈ پرابلم ہے جو آپ نے بتایا. میری بیٹی سے آپ کی بہو سے بات کروائیے میری. نہیں وہ بات نہیں کرتی, وہ اپنے میکے چلے گئی ہے. میں نے کہا نمبر دیجئے میں بات کروں گا. تو وہ ساسو ماں نمبر نہیں دے رہی ہے. نہیں سر اس سے بات مت کرو, وہ جاہل ہے, وہ آپ کو بھی ایسے ایسے گھما دے گی. میں نے کہا میں ماننے والا نہیں, میں تو دونوں کی سنوں گا. وہ نمبر ہی نہیں دے رہی ہے. پھر میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, آپ اگر نمبر نہیں دینا چاہ رہی ہیں کم از کم اپنے بیٹے سے مجھے بات کروائے. تو بیٹے نے کال کیا. میں نے کہا آپ اپنے ماں کی موجودگی میں نہیں, کل جب آپ آفس جاؤ گے اپنے آفس سے مجھے کال کرنا. تو وہ آفس گیا, دوسرے دن صبح میں مجھے کال کیا. میں نے کہا آپ اللہ کو گواہ رکھ کر سچ سچ بتانا, یہ جو انبن آپ اور آپ کے بیوی میں ہوا ہے اس کا کچھ تو روٹ کاز ہوگا, یہاں سے پرابلم شروع ہوا ہوگا نا, کچھ تو بتائے اس کا روٹ کاز کیا ہے. تو اس لڑکے نے کہا کہ سر میں MBA کرا ہوا ہوں اور میری بیگم یہ M.Tech کری ہوئی ہے, M.Pharmacy کری ہوئی ہے. میں MBA کرا ہوا ہوں اور میری بیگم M.Pharmacy کری ہوئی ہے. اور دیکھیں مزے کی بات, جب رشتہ بن رہا تھا تو سیلری پوچھی گئی. دلہن کے باپ نے پوچھا دلہے سے کہ سیلری کتنی ہے بیٹا, تو 75,000 روپیز اس نے بتایا. اس کی دلہے نے بتایا, دلہے کی ماں نے بتایا, دلہے کے باپ نے بتایا. تو وہ لوگ راضی ہو گئے, 75,000 چلو میری بیٹی جا کر خوش رہے گی. اب شادی ہو گئی. شادی ہونے کے بعد سیلری آئی تو دلہن نے پوچھا دلہے سے کتنی سیلری, پڑھی لکھی ہے نا بھائی, M.Pharm ہے وہ بھی. پوچھی کتنی سیلری, وہ بتا نہیں رہا ہے. دوسرے مہینے پوچھی بتا نہیں رہا ہے. تیسرے مہینے پوچھی بتا نہیں رہا ہے. اس کے بعد فون میں آتا ہے نا کریڈٹ ڈیبٹ ہوتا ہے, سیلری کریڈیٹیڈ کر کے آیا 25,000. اب وہاں سے فساد کی جڑ, وہاں سے جنگ شروع ہو گئی کہ آپ نے دھوکہ دیا مجھے, آپ نے جھوٹ بولا. میں اس کیس میں اگر جج ہوتا تو مجرم کس کو بناتا, دلہے کو بناؤں گا میں اور دلہے کے ماں باپ کو بناؤں گا. کیوں؟ جھوٹ بول کر آپ نے رشتہ بنایا ہے, رشتے کی شروعات آپ نے جھوٹ سے کی ہے, تو وہ بیچاری کے ساتھ میں دھوکہ ہوا ہے. اس کو آپ نے پہلے ہی بتانا تھا کہ میری بیٹے کی سیلری صرف 25,000 ہے. اگر وہ کر لیتی تو زندگی بھر ایڈجسٹ کرتی. اس کے ایکسپیکٹیشنز ہے 75,000, پڑھی لکھی ہے, M.Pharmacy کری ہے, اس کے بھی خواب ہیں, اس کے بھی ڈیزائرز ہیں, اس کے بھی ڈریمز ہیں. نہیں سیلری نہیں پوچھنا. آپ کو کیا مطلب سیلری سے, میں تجھے کھانا کھلاؤں گا, یہ وہ زمانہ نہیں ہے. آج کی دلہنیں چاہتی ہیں اس کے ہسبینڈز اچھے سیلریز کمائیں, اچھی زندگی جئیں. تو جھوٹ سے کبھی بھی رشتہ نہیں بنانا, کبھی جھوٹ نہیں کہنا کہ ہماری اتنی پراپرٹی ہے, میری اتنی سیلری ہے, میری اتنی کمائی ہے, میرے اتنے ایسٹس ہے. یہ بالکل غلط طریقہ ہے. جو شادی جھوٹ کے بنیاد پر ہوتی ہے وہ شادی میں کبھی خوشی نہیں ہوتی ہے. اور بالخصوص دلہنوں سے میں کہتا ہوں کہ یہ جو بیوٹی پارلرز میں زبردست سکل سیکھے ہیں آج کل کے لوگ, ایشین پینٹ کر کے فاؤنڈیشن پہ فاؤنڈیشن لگا کر سری لنکن کی بندی کو امریکن بنا دیتے ہیں. اب وہ فوٹو آتی ہے, وہ فوٹو دیکھ کر پاگل ہو جاتا ہے, اتنا پاگل ہو جاتا ہے, دن بھر وہی فوٹو زوم کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے. میں شادی کروں گا تو یہی سلمہ سے کروں گا, دوسرا کوئی کلمہ ہی نہیں ہے اس کے زبان پر. میں شادی کروں گا تو اس سے شادی کروں گا اور کسی سے نہیں کروں گا. اب یہ دھوکے سے آپ اس کو اچھی فوٹو بھیج کر آپ اس کو تو پھنسا لیے, لیکن دوسرے ہی دن جب میک اپ اترے گا وہ نفرت کرنے لگے گا. یعنی محبت. السلام علیکم حضرت, طبیعت بہت خراب ہے حضرت کی, اس کے باوجود بھی آپ آئے ہیں ماشاءاللہ. کل 15,000 لوگ جمع ہوئے تھے اکٹھا, وہاں صرف سلام کر کے دعا کر کے آپ نکل گئے. اتنی طبیعت ناساز تھی, اس کے باوجود بھی میں نے تو کہا آپ مت آئیے حضرت, لیکن پھر بھی آپ محبت میں یہاں پر آئے ہیں ماشاءاللہ. کچھ ہی دیر میں میری سپیچ ختم کرتا ہوں. میک اپ پہ میری بات چل رہی تھی. کچھ دن پہلے لڑکا پاگل تھا لڑکی کا, کیوں؟ وہ فاؤنڈیشن پہ فاؤنڈیشن لگا کر ایک فوٹو بھیجی رشتے کے لیے, وہ دیکھ کر پاگل ہوا, شادی کیا, میک اپ اترا تو نفرت کرنے لگا. اب وہ نفرت کب تک چلے گی؟ زندگی بھر نفرت. کیوں؟ تو نے مجھے دھوکہ دیا ہے, تو نے مجھے دھوکہ دیا ہے. اچھا اتنا جو میک اپ کرتے ہیں دلہا کم دیکھتا ہے, ویڈیوگرافر زیادہ دیکھتا ہے اس کو. جتنا ویڈیوگرافر دیکھتا ہے دلہن کو شاید کوئی نہیں دیکھتا ہوگا. اب وہ جو سج رہی ہے نا, کس کے لیے سج رہی ہے؟ ویڈیوگرافر کے لیے.
یا پھر جو بیوٹیشن جو بھی بیوٹی پارلر میں کام کرتے ہیں اگر وہ مرد حضرات کر رہے ہیں پینٹنگ تو اس سے زیادہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. تو سمپلسٹی, پہلے جیسی لڑکی ہے تھوڑا سا میک اپ کر لے, لکس سے صابن سے منہ ہاتھ دھو لے, لرل پاؤڈر لگا لے, بس جا کر کھڑے ہو جائے. اگر اس نے کہا قبول ہے تو پھر زندگی بھر آپ کو محبت کرتا رہے گا. اب اس کے اوپر ایشین پینٹ لگا لیں تو اب تو تعریف کے پھول باندھے گا وہ. لیکن پہلی جو سٹیپ ہے نا وہ اپنے ایگزسٹنس کو دکھائیں, جیسے ہیں ویسے دکھنے کی کوشش کریں. لیکن شروع میں ایسے تیار ہو کے آتے ہیں خود کے ماں باپ نہیں پہچانتے. بیوٹی پارلر سے بیٹی گھر آ گئی تو اس کی سگی ماں اس کی سہیلی سمجھ کے اس کو چائے پلاتی ہے, پھر بولتی ارے امی میں ہوں, ارے تو ہے, میں تو تیری سہیلی سمجھ رہی تھی. اتنی تیار ہو کر آتے ہیں. تو یہ سننے میں بڑے آپ کو جوکس لگ رہے ہیں لیکن اس کی وجہ سے کئی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. تو جھوٹ کے بنیاد پر کبھی شادی نہ کریں, جو ہے وہ سچ بولیں. آپ کی جتنی سیلری ہے اتنی ہی سیلری بتائیں. 12,000 ہے تو 12,000 بولے, لیکن ماں دلہے کی ماں بولتی ہے 40,000 کما رہا ہے, تو وہ بیچاری دلہن کیا ایکسپیکٹ کرے گی؟ ہر مہینہ 40,000 ایکسپیکٹ کرے گی. اب وہ لا کر 1,000 دے رہا ہے اپنے دلہن کے ہاتھ میں, تو رشتہ ٹوٹنا لازم ہے وہاں پر. تو میں آج کا میسج تمام حضرات کو یہ دے رہا ہوں کہ شادی اگر کریں تو سچ کی بنیاد پر شادی کریں, جھوٹ کی بنیاد پر کبھی نہ کریں. اور شادی کب ٹکتی ہے؟ جب ایڈجسٹ کرتے ہو تب ٹکتی ہے, جب صبر کرتے ہو تب ٹکتی ہے. جس میں صبر نہیں ہے وہ شادی نہ کریں. جو ایڈجسٹ کرنے کا ہنر نہیں رکھتے ہیں وہ بھلے شادی نہ کریں, کیونکہ شادی کا نام ایڈجسٹمنٹ ہے, شادی کا نام پیشنس ہے, برداشت کرنے کا نام شادی ہے. یہ ہنر اگر آ جائے تو اس جوڑے میں محبت باقی رہے گی اور وہ لمبی سمے تک وہ جوڑا خوش مزاج خوش رہے گا. میں ویلفیئر ایڈ یہ جو کام کر رہا ہے ماشاءاللہ فیض ویلفیئر ایڈ, میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگ ماشاءاللہ ایسے اتنے غریب لوگ یہاں پر ہیں جو 40 سال گزارنے کے بعد بھی 10,000 پیسہ خرچ کر شادی نہیں کر سکتے ہیں. آپ ان گھروں تک پہنچ کر آپ شادی کروا رہے ہیں ماشاءاللہ. کل بھی کہیں میں کہہ رہا تھا مسلمان لوگ 1 کروڑ روپیہ شادی میں خرچ رہے ہیں. لاکھوں ایسے مسلمان گھر ہے جو منیمم 1 کروڑ خرچ رہے ہیں. وہی پیسہ اگر اداروں میں مدارس بنانے میں, مکاتب بنانے میں, سکولز بنانے میں, یونیورسٹیز میں, صرف مسلمانوں کا بھی اگر پیسہ جو شادی میں مسلمان خرچ رہا ہے وہ پیسہ بھی اکٹھا کر لے اور سمپل نکاح کر لیں صرف کھجور اور پانی پر, مجھے یقین ہے صرف مسلمانوں کے ادارے نہیں بنیں گے, مسلمان جو ادارے بنائیں گے اس سے 150 کروڑ لوگ انڈیا میں پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. تو سمپل شادی کریں اور وہی پیسہ ادارے بنانے میں, مکاتب بنانے میں, یونیورسٹیز بنانے میں لگائیں. اور جو میں نے کہا اللہ سبحانہ و تعالی جو بھی میرے دل کی مرادیں ہیں, میں جو وش کیا کہ یہ شادیاں سمپل ہونا ہے, اللہ ویسے ہی کرائے. اور میری زبان سے کوئی ایسے الفاظ اگر نکل گئے جس کو تکلیف کسی کو ہوئی, میں معذرت چاہتا ہوں. میرا سبجیکٹ نہیں ہے, میرا پلیٹ فارم نہیں ہے. لیکن قاری صاحب نے کئی دفعہ فون کیا, میں ڈیٹ نہیں دے رہا تھا کیونکہ میرا پلیٹ فارم ہی نہیں ہے. میں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اور میرے وہاں بلا کر ہی پڑھاتا ہوں. لیکن آپ نے شروع میں بھی سنا ہوگا 10-20 کالز کیے ہیں, میسیجز کیے, میں ڈیٹ نہیں دے رہا تھا. لیکن مولانا غلام صاحب وستانوی دامت برکاتہم مسجد نبوی میں بیٹھ کر مجھے فون لگائے. میں قاری صاحب کو جانتا ہوں, آپ نے وہاں جانا ہے پروگرام میں, بس 2 ہی. میں نے کہا حضرت خلاص آپ نے کہہ دیا, میں نو کہہ ہی نہیں سکتا ہوں, اور آپ کو میں نے یہ ڈیٹ دیا ہے, آپ نے بلایا, بہت بہت شکریہ. میں امید کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب اجر عطا فرمائے آپ سب لوگ کو. جزاکم اللہ خیر. جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء. بہت ہی قیمتی نصائح سے نوازا ہے اور موقع کی مناسبت سے نوازا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
ہم ہمارے سر منور جماعت صاحب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ ریکویسٹ آئی ہے یہاں پر میرے پاس پیپر پر کہ بہت سی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں جو آپ کا چہرہ دیکھنا چاہ رہی ہے لیکن ان کو آگے آنے کوئی دے نہیں رہا ہے, تو وہ بیچاری بہت پریشان ہے. وہاں سے انہوں نے ایک چھوٹا خط بھیجا ہے کہ منور صاحب سر اگر 1 منٹ کے لیے کھڑے ہو جائے تو وہ آپ کا چہرہ دیکھ لے گئے, کیونکہ جب آپ نے پیچ بھی دیا, لیکچر بھی دیا, تو آپ بیٹھے ہوئے تھے, آپ کھڑے ہوئے نہیں تھے, اس لیے وہ چاہتے. اور میں یہ تکلیف کی آپ سے معافی بھی چاہتا ہوں. بھائی ان بچیوں نے دیکھ لیا ہوگا ہمارے سر منور جمع کو ہم نے ماشاءاللہ وہ سٹیج پر محبت میں کھڑے ہوئے آپ کے لیے. سب لوگ اچھے اطمینان سے چہرہ دیکھ لیں, کیونکہ ایسی شخصیت بہت کم ہمیں دیکھنے ملتی ہے اور شاید ابھی آئے ہیں, معلوم نہیں اب کب ان کو موقع رہے گا. صرف یہ نہیں بلکہ ہمارے حضرت مولانا حذیفہ وستانوی صاحب دامت برکاتہم وہ بھی ماشاءاللہ اس وقت بہت محنت کر رہے, بہت محنت کر رہے. بالکل الولد سر لابی, اپنے ابا خادم القرآن حضرت والا دامت برکاتہم کے طرز پر چل رہے ہیں. اللہ ان کی بھی عمر میں برکت عطا فرمائے. مولانا آپ سے بھی معافی, سر بیٹھ جائیے. بہت بہت آپ کا شکریہ, بہت جزاک اللہ. میں آپ کو سچ بتاؤں کہ جب منور جماع صاحب UK آئے اس کے پہلے میں ان کے کافی ویڈیوز دیکھ رہا تھا اور ان کے ویڈیوز نے مجھے ان کا ایک ڈیووٹڈ فین بنا دیا تھا. بہرحال وہ دن بھی آیا, میری ان سے ملاقات ہوئی, میں نے ان کو دعوت دی, لیکن سر اتنے مصروف ہے کہ آج اس سٹیٹ میں, کل اس سٹیٹ میں, کل کہاں. تو میں سوچ رہا تھا کس طریقے سے نظام ہو. فون کرتا رہا, واٹس ایپ میسیجز بھیجتا رہا, اور اللہ کا کرنا اگست کا مہینہ تھا. میں مسجد نبوی میں ظہر کی نماز پڑھ کر نکل رہا تھا, اور جیسے میں باہر نکل رہا تھا تو میں نے ہمارے حاجی احمد تنبی کو اور ان کے ساتھ میں ہمارے مخدوم, ہمارے بزرگ حضرت مولانا غلام محمد وستانوی صاحب دامت برکاتہم کو دیکھا. حاجی احمد تنبی اور ایک اور 2 ساتھی تھے جو حضرت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. میں حضرت کی ملاقات کے لیے گیا. اتنی خوشی ہوئی, نعمت غیر مترقبہ کہ حضرت کی ملاقات مسجد نبوی میں ہوئی. میں حضرت کے پاس بیٹھ گیا, اور پھر جب حضرت کے ساتھ سلام دعا ہوئی, میں نے حضرت کو کہا کہ میری بڑی تمنا ہے کہ منور جماع صاحب ہمارے پروگرام میں آئے, بس حضرت آپ کچھ دعا کر دیجئے. مسجد نبوی میں بیٹھ کر حضرت نے اس وقت جملہ کہا, انشاءاللہ وہ ضرور آئیں گے. وہ حضرت کی مبارک دعا تھی, اور دیکھو آج اللہ نے وہ دن دکھا دیا. بلکہ حضرت نے اسی وقت وہاں بیٹھ کر ہمارے حاجی احمد تنبی صاحب کو کہا فون لگاؤ, اور باقاعدہ منور بھائی سے, منور جماع سر سے انہوں نے بات چیت بھی کی, اور آج اللہ نے وہ دن دکھایا. واقعتاً اتنے مصروف ہیں ہمارے منور سر, اور جیسے میں کہہ رہا تھا, اور اگر آپ ان کو فالو کرتے اور نہ کرتے ہو تو ضرور ان کو ان کے چینل پر یوٹیوب پر فالو کیجئے. پتا چلے گا کہ اللہ نے ان کو کیا زبان دی ہے, کیا انداز دیا ہے. ہم نے مجمع میں دیکھا ہے لوگ بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں, ینگسٹرز کی آنکھوں میں آنسو ہے, اور اللہ تعالیٰ انہیں توبہ کی توفیق دے رہا ہے. اللہ نے ان کی زبان میں یہ کمال دیا ہے. ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اتنے لمبے سفر کرنے کے بعد اور اتنی مصروفیت کے بعد آج منور سر ہمارے درمیان میں موجود ہیں. میں فیض ویلفیئر ایڈ کی طرف سے یہ فیض ایوارڈ ان کے ہاتھوں میں بھی دینا چاہتا ہوں, اور مجھے امید ہے وہ ضرور قبول کریں گے. نو ڈاؤٹ اللہ نے ان سے بہت کام لیا ہے, جیسے کہتے ہیں, اور ابھی بار بار ہمارے مولانا صفی اللہ صاحب کہہ رہے ہیں اللہ عمر نو نصیب فرمائے. میں تو کہتا ہوں اللہ ہم سب کی عمر منور سر کو نصیب فرمائے. آج اللہ ان سے بہت کام لے رہا ہے, ہمارے ینگسٹرز میں, بچوں میں بہت کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے تمام کاموں کو قبول فرمائے. اور میں فیض ایوارڈ فیض ویلفیئر ایڈ کی طرف سے ان کی خدمت میں سپورٹ کر رہا ہوں. آپ تمام حضرات ان کے دعا کرو, اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے. ادھر دیکھنا صاحب, وہ مائک ہٹائیے, مائک صاحب ہاتھ لگائیے, کھڑے رہنا, کھڑے رہنا. جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا.